أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورۃ التوبہ ہم نے شروع کیا تھا، یہاں تک 3 حصے مکمل ہو گئے. والسابقون الاولون یہاں سے حصے رابع ہے جس میں ایمان والوں کو زواجر ہے. 3 جماعتیں تھی ایمان والوں کی، ایک وہ جو کہ متسارعین فی الجہاد تھے، دوسرے قسم کے وہ جماعت جو جہاد سے پیچھے رہ گئی سستی کی وجہ سے اور متکاسلین فی التوبہ تھے. تیسرے قسم کے وہ لوگ جو متسارعین فی التوبہ تھے، توبہ میں جلدی کرنے والے. ان 3 جماعتوں کا تذکرہ اس حصے میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ منافقوں کے بعض سازشوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مسجد بنائی، مسجد ضرار. والسابقون وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، الاولون سب سے پہلے ہے جو سبقت کرنے والے ہیں اسلام کے طرف. الاولون سب سے پہلے داخل ہوں گے جنت میں. وہ کون ہے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، سارے مہاجرین اور سارے انصار. والذین اتبعوہم بإحسان وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی بإحسان اخلاص کے ساتھ. بقیہ امت میں سے جو مہاجرین اور انصار کے تابعدار تھے وہ بھی جنت داخل ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. ورضوا عنہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ مصیبت کو مصیبت سمجھ کر برداشت کرتے ہیں اور بعض لوگ رب کے طرف سے آنے والے تکلیف کو راحت سمجھ کر برداشت کرتے ہیں. جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ اس مصیبت کو راحت سمجھ کر برداشت کرتے تھے، مصیبت کو مصیبت سمجھ کر برداشت نہیں کرتے تھے. ورضوا عنہ یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات باغات. یہ ہے نعمتی جسمانی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس میں نعمت روحانی کا بیان تھا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہاں سے نعمت جسمانی کا بیان ہے. اور تیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی. وممن حولکم من الاعراب منافقون زجر للمنافقین. وممن حولکم بعض تمہارے آس پاس من الاعرابی دیہاتوں میں سے منافقون منافقین ہے، قریب دیہاتوں میں منافقین رہ رہے ہیں. ومن اہل المدینۃ بعض مدینے والوں میں سے بھی منافقین ہے. مردوا علی النفاق وہ بہت زیادہ مضبوط ہے نفاق میں، سخت ہے نفاق میں. لا تعلمهم نحن نعلمهم جس کو آپ نہیں جانتے، نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين عن قریب ہم انہیں سزا دیں گے 2 مرتبہ. ثم يردون الى عذاب عظیم پھر ان کو لٹا دیا جائے گا الى عذاب عظیم بڑی عذاب کے طرف. دیکھیں یہاں پر فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم. ارد گرد شہر میں ارد گرد دیہاتوں میں منافقین بستے ہیں. لا تعلمهم جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
ایک قول کے مطابق 18 دن قبل یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کو منافقین کے احوال کا مکمل طور پر علم نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو وہ حضرات قرآن مجید کی اس آیت کے منکر ہے، اور جو قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر ہو وہ بلا شک اور بلا ریب کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ مرتین، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے، ایک دنیا میں اور ایک قبر میں۔ وآخرون، دوسرے لوگ، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اقرار کیا تھا اپنی گناہ کا۔ اس سے مراد متسارعین فی التوبہ مراد ہے، جنہوں نے توبہ میں جلدی کی۔ یہ حضرات ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ لی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا تو ہم اسی طرح بندے رہیں گے۔ وآخرون، دوسرے لوگ وہ تھے طرف جنہوں نے اقرار کیا بذنوب، اپنی گناہوں کا، خلط وعملا صالحا، انہوں نے خلق کیا تھا نیک عمل کو، وآخر سیئا، اور دوسرے برے اعمال کو۔ جنگ تبوک میں نہ جانا یہ برا عمل تھا۔ عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یتوب علیہم، کہ اس پر مہربانی فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، ان اللہ، یقیناً اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لے لے آپ ان کے اموال میں سے صدقۃً، بطور صدقہ کے، بطور صدقہ کے آپ لے لے، تاکہ الزام ختم ہو جائے، تاکہ الزام ختم ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو طہرہم، کے پاک کرے یہ صدقہ ان کو، وتزکیہم، اور بابرکت کرے ان کو، بہا، اس صدقہ کے وجہ سے، وصلی علیہم، دعا فرمائیے ان کے لیے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ علم یعلموا، یہ لوگ یقین نہیں کرتے، ترغیب التوبہ، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، یقیناً اللہ قبول فرماتے توبے کو اپنے بندے سے، ویاخذ الصدقات، قبول فرماتے اللہ صدقات کو، وان اللہ هو التواب الرحیم۔ علم یعلموا، آیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وقل، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، اعملوا، عمل کرو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب آئندہ دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، ورسول، اس کے رسول بھی، والمؤمنون، ایمان والے بھی، مراد ظاہری عمل مراد ہے۔ وستردون الی عالم الغیب، ان قریب تم لٹا دیے جاؤ گے ایسی ذات کے طرف جو چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، والشہادۃ، ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس خبردار کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو ان اعمال پر جو تم کرتے تھے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، دوسرے لوگ ایسے تھے مرجون، جن کو مؤخر کیا گیا تھا، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے طرف۔ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، مرار بن ربیعہ۔ اما یعذبہم، یا تو انہیں اللہ سزا دیں گے، واما یتوب علیہم، یا اللہ ان پر مہربانی فرمائیں گے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہاں سے منافقین کے احوال کا ذکر ہے۔ منافقین، ان کی سازش یہ تھی کہ ایمان والوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں 2 آدمی تھے، ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا اگر بظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کروں گا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کریں گے۔ لہٰذا اس نے در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام شروع کیا۔ دوسرا آدمی تھا ابو عامر الحربی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا۔ جب لاجواب ہوا تو مکہ چلا گیا، اور پھر میدان بدر میں بھی یہ آیا تھا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جب پتہ چلا کہ کفار تو شکست خوردہ ہوئے تو یہ یہاں سے روم چلا گیا، روم کے بادشاہ کے ساتھ در پردہ راز رکھ کر مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ اس نے در پردہ راز رکھا کہ ہم مسجد بنائیں گے، انہیں نام دیں گے مسجد کا، مسجد قباء کے قریب، اور اس میں اسلحہ جمع کریں گے، مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی تبوک کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ جو بیمار لوگ ہیں وہ اس میں نماز پڑھ سکے، وہ مسجد نبی نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افتتاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو افتتاح کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تبوک سے فارغ ہوئے تو ارادہ فرمایا کہ وہاں پر جائے، فوراً آیات نازل ہو گئی کہ یہ مسجد ضرار ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد ضرار کو جلا ڈالو۔ ان صحابہ کرام نے اس جگہ کو جلا ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں اس کا تذکیہ کرتا ہے۔ یہ جو ابو عامر الحربی تھا، اس کا بیٹا حنظلہ ابن عامر بڑے صحابی تھے، غسیل الملائکہ۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد ضرارا، نقصان دینے کے واسطے۔ مسجد ضرار کس کو کہتے ہیں کہ جس کا مقصد کیا ہو؟ نقصان پہنچانا ہو۔ دوسری صفت وہ کفر پلانے کے واسطے، جو مسجد اس لیے بنائی گئی ہو کہ اس سے شرک و کفر پہنچے، لوگ شرک و کفر اپنائے، تو وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے۔ وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے واسطے کہ ان میں تفرقہ بازی ہو۔ چوتھی صفت وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، مورچہ تھا اس کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے، ابو عامر الحربی کے لیے۔ تو جس مسجد میں یہ صفات ہو، نقصان دینے کے واسطے بنائی گئی ہو، کفر پلانے کے واسطے، مسلمانوں کے آپس میں تفریق ڈالنے کے واسطے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ مقابلے کے واسطے بنائی گئی ہو، تو وہ مسجد ضرار ہے، اس کا جلانا واجب ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، ان قریبی لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیکی کا تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ بیان کرتے گواہی دیتے إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، لا تقم، نہ کڑے ہو جائیے اس میں، ابداً ہمیشہ، لمسجد اسس علی التقویٰ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقویٰ پر۔ فضیلتی مسجد قباء من اول یوم، اول روز سے، من اول یوم تعمیرہ، احق کو زیادہ حقدار ہے ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کڑے ہو جائیے، فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے افراد ہیں یحبون جو محبت کرتے چاہتے ہیں، ایتطہروا کہ خوب صاف رہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو، کیونکہ وہ استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت ذکر فرمائی ہے کہ فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے افراد ہے یحبون جو چاہتے ہیں، ایتطہروا کہ خوب صاف رہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتے ہیں المطہرین، صاف رہنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ، افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ،
آیا وہ بندہ جس نے بنیاد رکھی ہے علی تقوی پر من اللہ اللہ کے طرف سے، ورضوان اور خوشنودی اللہ کے خوشنودی کے واسطے، خیر بہت زیادہ بہتر ہے اس کی تعمیر، امن اسس بنیانہم یا اس شخص کی بنیاد جس نے تعمیر رکھی اپنی بنیاد کا، علی شفا جرف ہارت کائی ہوئی کنارے پر، علی شفا کنارے پر، جرف ہار ایسے کنارہ جو کائی ہوئی ہے جو گرنے والی ہے، فانہار بھی فی نار جہنم پس اس کو گرا دے گی، فی نار جہنم جہنم کے آگ میں، اس آدمی کو جہنم کے آگ میں یہ تعمیر گرا دے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتے ایسے ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ ہوگا ان کی تعمیر، الذی بنو جو انہوں نے بنائی، ریبتاً شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل، مر جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہے، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، یقیناً اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے، انفسہم ان کے نفسوں کو، اموالہم ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی، یقاتلون فی سبیل اللہ، بیان اشترا، یقاتلون جنگ کریں گے یہ لوگ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون قتل کریں گے اللہ کے دشمنوں کو، ویقتلون ان کو بھی قتل کیا جائے گا، وعدن علیہ حقا وعدہ اللہ تعالیٰ کا حقا سچا، فی التوراۃ والانجیل تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، ومن اوفا بعہد ومن اوفا جس نے پورا کیا، بعہد اللہ کے عہد کو، من اللہ جو اس نے اللہ سے لیا ہے، فاستبشروا ببیعکم پس تم بشارت دے دو، ببیعکم اب فاستبشروا پس تم خوشی حاصل کرو، ببیعکم اپنے اس خرید فروخت کے ساتھ، الذی بایعتم بہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے، بھی اس کے ساتھ، وذالک هو الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون صفات مجاہدین، التائبون توبہ کرنے والے یہ لوگ، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، السائحون روزہ رکھنے والے ہیں، یا السائحون دین کے خاطر سفر کرنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف حکم کرتے ہیں بالمعروف اچائی کے ساتھ، والناہون عن المنکر روکتے لوگوں کو برائی سے، والحافظون لحدود اللہ حفاظت کرتے ہی لوگ اللہ کے احکام کا، وبشر المؤمنین خوشخبری دیجیے ایسے ایمان والوں کو، ما کان لنبیت نہیں ہے مناسب ایمان والوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین یہ کہ استغفار مانگے یہ لوگ مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ مشرک ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم بعد اس کے کہ واضح ہوگی ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم یقیناً یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ پھر سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیوں مانگا؟ جواب، وما کان استغفار ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے استغفار لابیہ اپنے ابا کے لیے، الا عن موعدہ مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدہ ایہ جس کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ، فلما تبین لہ جب ظاہر ہو گیا اس پر، انہ عدو للہ کہ یقیناً اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہم تو آپ بیزار ہو گئے ان سے، ترک الاستغفار آپ نے استغفار کو چھوڑ دیا، ان ابراہیم علت یقیناً ابراہیم علیہ السلام لأواہ نرم دل تھے، حلیم بردبار تھے، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم جواب شبہ، وما کان اللہ نہیں اللہ لیضل قوما کہ گمراہ کرے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ اللہ نے ان پر ہدایت کا راہ واضح کر دیا،
حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے وہ احتراز کریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً خاص اللہ کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت اور سلطنت ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی امدادی۔ لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق اللہ نے مہربانی فرمائی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر پر مہربانی فرمائی ہے، نبوت عطا کر کے امیر المجاہدین بنایا، یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ والمہاجرین، مہاجرین پر، صحابہ پر جہاد میں ثابت قدم رہنے کی مہربانی فرمائی۔ والانصار، انصار پر، الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، فی ساعۃ العسرہ، مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے قریب تھا، یزیغ قلوب، یزیغ کے مائل ہو جاتے، قلوب فریق منہم، ایک جماعت کے قلوب ان میں سے، زاغ یزیغ کا معنی مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا، قریب تھا کہ ایک جماعت کے قلوب ٹیڑھے ہو جاتے ان میں سے، لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ انہ بہم رؤوف رحیم، یہ کہ اللہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین، مہربانی فرمائی اللہ نے ان 3 آدمیوں پر، الذین خلفوا، جو پیچھے چھوڑ گئے توبہ کی قبولیت سے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرار بن ربیعہ رضی اللہ عنہم، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان پر ان کے دل، وظنوا، انہوں نے یقین کیا، اللہ ملجا من اللہ، اللہ ملجا کے نہیں ہے پناہ کی جگہ، من اللہ، رب کے غرب سے، الا الیہ، مگر اسی کے طرف ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر خاص مہربانی فرمائی، لیتوبوا، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا، الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا مطلب؟ ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی صدق کے وجہ سے، لہذا تم بھی صدق اختیار کرو، تم بھی صدق اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، قولا، عملا، نیتا، ما کان لأہل المدینہ، نہیں ہے مناسب مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم، جو ان کے ارد گرد ہے، من الاعراب، دیہاتوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے، ولا یرغبوا بانفسہم، نہیں ہے مناسب ان کے لیے کہ اپنے ساتھ محبت کرے، عن نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس سے بھی زیادہ، ذالک علت ما قبل، ذالک بانہم، اس وجہ سے، لا یصیبہم، کہ نہیں پہنچتی ان کو، ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو پیاس، ولا نصب، نہ تکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، قدم نہیں رکھتے وہ کسی جگہ پر، یغیظ الکفار، جس کی وجہ سے وہ غصہ کرتے کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا، وہ نہیں چھینتے دشمن سے نیلاً کوئی اسلحہ، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جاتے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو، ولا ينفقون نفقۃ، خرچ نہیں کرتے یہ لوگ کچھ خرچ، صغیرۃ ولا کبیرہ،
تھوڑا خرچ یا زیادہ خرچ. ولا یقطعون وادیا، وہ کسی میدان کو پار نہیں کرتے. الا کتب لهم، مگر لکھا جاتے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل. یجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو احسن ما کانوا یعملون، بہتر وہ جو یہ لوگ عمل کرتے تھے. فضیلت مجاہدین و فضیلت جہاد، مجاہدین کی فضیلت اور جہاد کی فضیلت. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، جہاد کے حالت میں اگر کسی مجاہد کو پیاس لگتی ہے، ولا نصب، پہاڑوں پر چڑھتا ہے، اس وجہ سے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. ولا مخمصۃ، بھوک محسوس کرتا ہے. بلکہ ولا یطؤون موطئا، مجاہد اپنے شان و شوکت کے ساتھ جب کسی جگہ قدم رکھتا ہے، اس کے پگڑی کو دیکھ کر، اس کے بڑے بڑے بالوں کو دیکھ کر کافر وہ غصہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کے کھاتے میں نیک اعمال لکھے جاتے. بلکہ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، مجاہد جہاد میں جب کچھ خرچ کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بلکہ یہ تو بڑی بات ہے، مجاہد جب کسی وادی کو پار کرتا ہے تو ہر عمل کے بدلے اس کے کھاتے میں نیک اعمال لکھے جاتے ہیں. یہ فضیلت جہاد کے علاوہ کسی اور راستے کی نہیں ہے. اسی وجہ سے تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کو خط لکھا، فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لنا ونحن عبيركم، ريح السنابك والغبار الأطيب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فرمایا یا عابد الحرمین، اے حرمین کی عبادت کرنے والو، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اگر تو ہمیں میدان جہاد میں دیکھ لے، لعلمت انك في العبادة تلعب، تو جان لے گا کہ تو اپنے عبادت میں کھیل کرتا ہے. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، تو نے تو اپنے گریبان کو، اپنے چہرے کو آنسو سے معطر کیا، لیکن ہمارے گریبان اور ہمارے چہرے خون سے معطر ہیں. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، ریح السنابک والغبار الاطیب، تیرے لیے حرم شریف کے مشک و عنبر مبارک، ہمارے لیے میدان جہاد میں تلواروں کے آوازیں اور اس کی سفیدی یہ مبارک. پھر فرمایا ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت لا یکذب، اللہ کا کتاب گواہ ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ معمولی مردہ نہیں ہے بلکہ وہ بہت عظیم مردہ ہے. آگے اشعار میں ہے کہ جس اونٹ پر مجاہد بیٹھتا ہے اس وجہ سے گرد و غبار اس کے جسم پر لگ جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جہاد کی فضیلت. اللہ ہم سب کو مجاہد بنائے دین اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اور جو مجاہدین دنیا کے جس چپے چپے میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جہاد کے فضائل ذکر ہو گئے، اب یہ نہ ہو کہ سارے نکل جائے، نہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نہیں مناسب ایمان والوں کے لیے کہ سارے نکلے جہاد کے لیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا فعلا، کیوں نہیں نکلتی ہے من كل فرقة، ہر بڑی جماعت میں سے، منهم ان میں سے، طائفة ایک گروہ، يتفقهوا في الدين، تاکہ یہ لوگ دین میں سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ ڈرائے اپنے قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ واپس لوٹے ان کے طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم ڈر جائے.
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ یلونکم جو تمہارے قریبی کفار ہے ولیجدوا فیکم غلظہ چاہے کہ محسوس کرے یہ لوگ تم میں غلظۃ سختی کو وعلموا یقین کرو ان اللہ مع المتقین یقین اللہ کا معیت خاصہ متقین کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ زجر للمنافقین اذا ما انزلت سورہ جب کوئی سورت نازل ہو جاتی ہے فمنہم پس بعض ان میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ایکم زادت هذه ایمانا ایکم کون ہے تم میں کہ زیادہ کیے اس سورت نے ایمانا اس میں ایمان کو فاما الذین آمنوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لا چکے فزادتہم ایمانا پس یہ سورت ان کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے ہم یستبشرون در حال ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں واما الذین فی قلوبہم مرض بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم بس اضافہ کرتے ہیں یہ صورت ان میں گندگی کو الی رجسہم مع رجسہم ان کے گندگیوں کے ساتھ ان کے دلوں میں کفر موجود ہوتا ہے وماتوا وہم کافرون یہ لوگ مر جاتے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں گے اولا یرون آئے یہ لوگ نہیں دیکھتے انہم یفتنون فی کل عام یقیناً انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے فی کل عام ہر سال مرتن ایک مرتبہ و مرتين یا 2 مرتبہ ثم لا یتوبون پھر یہ لوگ اس گندی حرکات سے توبہ نہیں کرتے ولا هم یذکرون نہ آئندہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ جب کوئی صورت نازل ہو جاتی ہے نظر بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ ان کے بعض کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ تمہیں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے ثُمَّ انصَرَفُوا پھر کسک جاتے ہیں پھر جاتے مجلس سے صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ایمان سے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ عِلَّةِ مَا قَبَلَ اس وجہ سے یہ ایک ایسی قوم ہے لا يفقهون جو نہیں سمجھتے صحیح راستے کو اپنے فائدے کو نہیں سمجھتے لقد جاءکم رسول من انفسکم تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول من انفسکم جو تمہارے جنس میں سے ہے ایک اور قرأت من انفسکم جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے حسب و نسب کے اعتبار سے عزیز علیہ باری لگتی اس پر ما عنتم وہ چیز جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑتے ہو حریص علیکم حریص ہے تمہارے فائدے کے اوپر بالمؤمنین رؤوف رحیم خاص طور پر ایمان والوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے فإن تولوا اگر یہ لوگ پھر گئے فقل کہہ دیجئے میرے پیغمبر حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ ہے علیہ توکلت اسی اللہ پر میں نے اعتماد و بھروسہ کیا ہے وہ رب العرش العظیم اور یہ اللہ بڑے عرش کا مالک و رب ہے سورۃ توبہ میں 4 حصے تھے پہلے حصے میں اعلان جہاد مع الکفار دوسرے حصے میں اعلان جہاد مع اہل الکتاب تیسرے حصے میں اعلان جہاد مع المنافقین چوتھے حصے میں زواجر ایمان والوں کے لیے